آج ایک ویڈیو ایک اور فتنے کے سامنے آ گئی جس کا نام آصف رضا الوی ہے، علامہ آصف رضا۔ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا بنتا ہے یار، میں سمجھ آ رہی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ میری کہی ہوئی بات کو ری چیک تو کر لو کہ آصف رضا الوی جو باتیں کر رہا ہے تو یہ مسلمانوں والی باتیں تو نہیں، یہ تو کافروں والی باتیں۔ قرآن کی آیت کے اوپر بھی کوئی دلیل آ سکتی ہے؟ ایمانداری سے بھی سوچیں نا کبھی یار، آپ اہل تشیع بھی ہیں یا جو بھی ہیں، ایمانداری سے بھی سوچیں، قرآن کے اوپر بھی کبھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ کہ نعرہ لگا تھا عبداللہ ابن سبا نے، یا علی مدد کا نعرہ لگایا تھا اور خدا کا اوتار حضرت علی کو کہا تھا، اس دن سے جو سبائیت کا نعرہ لگا ہے، لازمی سی بات ہے اس میں ڈے بائی ڈے شدت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کہ اس درخت کے ذریعے سے اللہ بولا تھا، ہر ایک نے لکھا شجر سے بولا تھا، شجر سے بولا تھا، شجر سے بولا تھا، یہ کسی نے بھی نہیں لکھا کہ وہ شجر کون سا تھا جس سے اللہ بولا تھا۔ پھر میری قسمت نے میرا ساتھ دے دیا، جب نجف میں جا کے میں نے مولا امیر المومنین کی دہلیز پہ عزت کا سجدہ کیا، میں نے زیارت کی کتاب اٹھا کے زیارت پڑھنی شروع کی تو اس میں ایک جملہ لکھا تھا، السلام علیکم، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام۔ دکھایا کیوں نہیں انہوں نے آج تک؟ پھر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں اس قرآن کو لانچ کیوں نہیں کیا کہ ننگا کر دے گا، تیری شلوار اتار دے گا ایک منٹ کے اندر؟ یار کیا بدتمیزی، کیا بکواس، کیا کس دین کو چلا رہے ہیں یہ کہ میرے نبی کا دین تو نہیں؟ اس حساب سے اگر مرزئی کو آپ کافر کہتے ہیں تو یہ بات کرنے کے بعد کہ اگر خدا کا اوتار حضرت علی نعوذ باللہ معاذ اللہ ہیں تو یہ بھی پھر کافر ہی ہوئے نا، یہ مسلمان تو نہیں ہیں۔ بات ہوگی نا کہ علامہ ان کے مدارس نے ان کو ڈگری دے دی، علامہ بن گئے۔ میں تو یہ جو دوسرے مفتی ہیں جتنے بھی یہ جو باقی فرقوں کے، میں تو ان کو، مجھے تو ان پہ بھی اعتراض ہے۔ مفتی کی ڈگری کون دیتا ہے؟ مفتی کی ڈگری تو دیتا تو آپ کا معاشرہ ہی ہے نا، کوئی اللہ کے گھر سے تو مفتی پیدا ہوتا نہیں۔ اچھا چلو اہل بیت کی بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کے کسی کو سجدہ کیا، سب سے بڑا معجزہ قرآن تھا، اس کا تو یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ تاریخ سے ہم قرآن کی دلیل لائیں۔ اللہ عز و جل کی ذات کے ساتھ لوگ تو بت کو ٹھہراتے تھے، ٹھیک ہے، لوگ کوئی کسی چیز کو ٹھہراتا ہے، کوئی آگ کو پوچھتا ہے، کوئی کس چیز کو پوچھتا ہے، یہ تو اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت علی کو خدا بنا دیا۔ پتہ نہیں آپ لوگ اس کے غلام ہیں، نعوذ باللہ کیا ہیں آپ لوگ، کہ وہ نہیں آ سکتا حق کے لیے۔ چلیں یوں سمجھ لیں کہ اگر وہ بہت بڑا کوئی یعنی کہ آپ کے نزدیک عالم ہے، یہ ہے، تو اس کو ایک انسان کو لائن پہ لانا ہے تو اس کے لیے تو کہیں بھی جانے کو تیار ہونا چاہیے نا اس کو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی محاذ پہ نکلتے ہیں، جب آپ کسی لڑائی کے لیے نکلتے ہیں تو ہوتا یوں ہے کہ پھر کھل کھل کے دشمن آپ کے سامنے آنے لگ جاتے ہیں۔ تو پتہ پہلے بھی تھا، جانتا پہلے بھی تھا، میں فرقے کے حوالے سے یعنی کہ میں بات نہیں کیا کرتا تھا، لیکن چونکہ جب میرے رب نے ہمیں حق بولنے کا کہا ہے اور اب جب ایک چیز سامنے آ رہی ہے اور وہ چیز جو ہے وہ امت کو گمراہ کر رہی ہے اور اس گمراہی کے اندر لوگ جو ہیں وہ بھٹک رہے ہیں، اور اس گمراہ کن جو یعنی کہ انسان ہے یا جو گمراہ کن فرقہ ہے اس کی طرف اگر لوگ بڑھ رہے ہیں تو میرا کام جو ہے یقیناً حق بات کو وہاں تک پہنچانا ہے۔ تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ جب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ لڑنے نکلتے ہیں تو لازمی سی بات ہے آپ کو اس ٹائم پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں۔ حسن اللہ یاری جو کہ ایک دجالی فتنہ، اس کے حوالے سے میں کافی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں، تو میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ تو پھر آپ آگے بڑھتے جائیں، آپ کو جو چیزیں ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی حسن اللہ یاری کی تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ فتنہ ہے تو مجھے اس کی نا حقیقت دکھا دے، مجھے بتا دے، مجھے میرا رستہ دکھا دے، یہ فتنہ ہے، یہ عوام کو گمراہ کر رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہ کر رہا ہے، یا اللہ مجھے رستہ دکھا دے۔ تو آپ ابھی یقین کریں حسن اللہ یاری کی تو سامنے چیزیں آ ہی رہی ہیں، ساتھ ساتھ اور بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ کئی دفعہ مطلب سامنے آئیں ان کو نہیں سنا، یہ کر کے کہ انہوں نے تو فضول ہی بولنا ہے، لیکن اب میں ان کو جب سامنے آتا ہے تو سنتا ہوں کہ آخر سب کچھ سننے کے بعد لوگ کیوں، یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ اللہ معاف کرے کوئی ان سے پیسے لیتے ہیں
اللہ معاف کرے، کوئی ان کا کوئی اللہ نہ کرے کوئی، میں کیا الفاظ بولوں کہ کوئی ان کے پیروکار کس طرح ان کے پیروکار، ایک مسلمان ان دجالی فتنوں کا کس طرح پیروکار ہو سکتا ہے؟ اس شیعہ مذہب جس کا وجود یہودیت پہ ہے، اس کا پیروکار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج ایک ویڈیو ایک اور فتنے کے سامنے آ گئی جس کا نام آصف رضا علوی ہے، علامہ آصف رضا علوی۔ تو وہ ایک، میں آپ کو نیچے ویڈیو دکھاؤں گا، آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ بول رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ گفتگو کیا کرتے تھے تو ایک درخت کے ذریعے کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کی بات، جو یہ ابھی نیچے ویڈیو چلے گی، پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں کہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے اللہ گفتگو کرتا تھا، لیکن گفتگو کہاں سے ہوتی تھی؟ ایک شجر سے، ایک درخت سے بولتا تھا۔ قرآن میں مفسرین نے یہی لکھا، ایک درخت تھا۔ زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ منبر تک میں اسی جستجو میں رہا کہ وہ درخت کون سا تھا، وہ کس چیز کا درخت تھا، وہ بیری کا درخت تھا، وہ شیشم کا تھا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس درخت سے اللہ بولا تھا۔ جس درخت کا پتہ چل جائے گا اس کے تو پتے کھانا بھی شفا ہو جائے گی، کیونکہ اس درخت کے ذریعے سے اللہ بولا تھا۔ ہر ایک نے لکھا شجر سے بولا تھا، شجر سے بولا تھا، شجر سے بولا تھا۔ یہ کسی نے بھی نہیں لکھا کہ وہ شجر کون سا تھا جس سے اللہ بولا تھا۔ پھر میری قسمت نے میرا ساتھ دے دیا، جب نجف میں جا کے میں نے مولا امیر المومنین کی دہلیز پہ عزت کا سجدہ کیا، میں نے زیارت کی کتاب اٹھا کے زیارت پڑھنی شروع کی تو اس میں ایک جملہ لکھا تھا، السلام علیک یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام۔ تو یہ دیکھیں، اب آپ نے بات سنی، صحیح ہے؟ شجر کے تھرو کیا کرتے تھے جو اس نے الفاظ بولے۔ اچھا، اب وہ یہاں اس کو کلیریفائی نہیں کر رہا، شجر کے حوالے سے کچھ بھی نہیں، وہ مفسرین کے اوپر ڈال رہا ہے، اور کرتے کرتے وہ پھر بڑا پریشان رہا جی۔ آپ نے دیکھیں ویڈیو دیکھی ہے، اس کو سمجھ نہیں آیا، پھر آخر جا کے اس کو کہاں ملا حساب کتاب، جب اس نے اپنے منہ سے کہا۔ دیکھیں آپ ان کا شرکیہ عقیدہ دیکھیں، جب میں نے سجدہ کیا امام علیہ السلام، یعنی امام علی حضرت، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ جا کے جب اس نے سجدہ کیا، تب اس نے وہاں ایک بک پڑھی، اس بک میں لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ شجر ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درخت تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ کتنا گمراہی میں دور نکل گئے ہیں کہ انہوں نے خدا کی ذات کے ساتھ، اللہ عز و جل کی ذات کے ساتھ، لوگ تو بت کو ٹھہراتے تھے، ٹھیک ہے؟ لوگ کوئی کسی چیز کو ٹھہراتا ہے، کوئی آگ کو پوچھتا ہے، کوئی کس چیز کو پوچھتا ہے، یہ تو اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت علی کو خدا بنا دیا ہے۔ تو وہ تو بننا تھا، وہ تو طے تھا، اس کی ریزن تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، سبائیت کا جو نعرہ آج سے آپ کہہ لیں کہ اب تو سالہ سال، ہزاروں سال پیچھے جو یعنی کہ نعرہ لگا تھا، عبداللہ ابن سبا نے یا علی مدد کا نعرہ لگایا تھا اور خدا کا اوتار حضرت علی کو کہا تھا، اس دن سے جو سبائیت کا نعرہ لگا ہے، لازمی سی بات ہے اس میں ڈے بائی ڈے شدت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آپ اس دیکھیں، یہ اپنے آپ کو علامہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہنے کو تو حسن اللہ یاری بھی پہلے امامہ پہن کے بیٹھتا تھا اور ذاکروں والی تقریریں کرتا تھا، آپ نکال دیں اس کی وہ تقریریں بھی اس پہ اویلیبل ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ امامہ پہن کے اپنے آپ کو علامہ کہتا ہے، اور اس کا آپ جوش خطابت دیکھیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ سننے والوں کو کیا اس چیز پہ کوئی وہ نہیں ہوتا کہ یار اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلوات والسلام، اللہ کے رسول صلوات والسلام کو، یعنی کہ معجزات جو دینے تھے، جو دیے، سب سے بڑا معجزہ قرآن تھا، اس کا تو یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اب میں کو 5-6 ویڈیو پوسٹ کر چکا ہوں حسن اللہ یاری کی، جس میں وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اپنی ضد پہ وہ اڑا ہوا ہے کہ نہیں جی قرآن میں تو ہے ہی نہیں، قرآن میں تو میں نیچے ویڈیو پروف دیتا ہوں۔ اور مجھے سب سے زیادہ جو سمجھ سے باہر چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، لوگوں کا آگے نیچے کم از کم ایٹ لیسٹ مجھ سے کچھ سوال پوچھ لیں، مجھ سے کوئی بات کر لیں، نہیں آپ جائیں اس کے لائیو مناظرے میں۔ بھائی مناظرے کی دعوت تو میں خود دیتا ہوں، کتنی دفعہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ آپ مجھے وہاں جو بھیج رہے ہیں، اس اللہ معاف کرے وہ جو آپ نے اپنا ولی بنایا ہوا ہے، یا اللہ معاف کرے پتہ نہیں آپ لوگ اس کے غلام ہیں، نعوذ باللہ کیا ہیں آپ لوگ، کہ وہ نہیں آ سکتا حق کے لیے،
یار چلیں یوں سمجھ لیں کہ اگر وہ بہت بڑا کوئی یعنی کہ آپ کے نزدیک عالم ہے یہ ہے، تو اس کو ایک انسان کو لائن پہ لانا ہے تو اس کے لیے تو وہ کہیں بھی جانے کو تیار ہونا چاہیے نا اس کو. تو میں تو صرف چینل پہ بلا رہا ہوں، ایک بٹن دبانا ہے، اس میں بھی اس کو مسئلہ ہے. دوسرا میں نے جو سب سے پہلی میری شرط تھی وہ یہ تھی کہ قرآن سے بات ہوگی. اب قرآن کو وہ مان ہی نہیں رہا، وہ کہتا ہے اس میں سے حصے غائب ہے. اچھا پھر قرآن کو مان نہیں رہا اور پھر الفاظ کیا بول رہا ہے کہ قرآن کے لیے دلیل لاؤ. پھر ساتھ کہتا ہے قرآن نور خدا ہے، یہ میں مانتا ہوں، جتنی اس کے اندر وہ جو آیات ہیں وہ جو ہیں وہ اللہ کی ہیں. تو بھائی جب آپ اللہ کی آیات کو مان رہے ہو تو اس کے اوپر آپ دلیل مانگتے کس چیز کی ہو؟ قرآن کی آیت کے اوپر بھی کوئی دلیل آ سکتی ہے. ایمانداری سے بھی سوچیں نا کبھی یار، آپ اہل تشیع بھی ہیں یا جو بھی ہیں، ایمانداری سے بھی سوچیں قرآن کے اوپر بھی کبھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ قرآن کے اوپر دلیل کس چیز کی مانگتا ہے؟ احادیث سے لاؤ جی، تاریخ سے لاؤ. تاریخ سے ہم قرآن کی دلیل لائیں؟ نہیں جی وہ تو اہل بیت کے پاس اصل قرآن ہے. تو دکھایا کیوں نہیں انہوں نے آج تک؟ پھر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں اس قرآن کو لانچ کیوں نہیں کیا؟ یار مطلب کس طرح آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. میں ہر دفعہ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں خدارا ان فتنوں سے بچیں. یہ فتنے ہیں، یہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، صراط مستقیم کی طرف نہیں لے کے جا رہے. اور صراط مستقیم کی طرف جو لے جانے والا رستہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اچھا چلو اہل بیت کی بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کے کسی کو سجدہ کیا؟ یہ اب آصف اب یہ علامہ لگاتا ہے اپنے ساتھ، کہتا علامہ کون ہوتا ہے؟ بس وہی بات ہوگی نا کہ علامہ ان کے مدارس نے ان کو ڈگری دے دی، علامہ بن گئے. میں تو یہ جو دوسرے مفتی ہیں جتنے بھی یہ جو باقی فرقوں کے، میں تو مجھے تو ان پہ بھی اعتراض ہے کہ مفتی کی ڈگری کون دیتا ہے؟ مفتی کی ڈگری تو دیتا تو آپ کا معاشرہ ہی ہے نا، کوئی اللہ کے گھر سے تو مفتی پیدا ہوتا نہیں ہے. جس مدرسے میں جا کے پڑھتا ہے وہ اس فرقے کا مفتی ہو جاتا ہے. تو مقصد یہ نہیں ہے، فرقہ واریت کی تو ممانعت ہے. بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا بنتا ہے یار، میں سمجھ آ رہی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ میری کہی ہوئی بات کو ری چیک تو کر لو. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے جواب دے دو، مجھے اس کا نیچے ریزن بتا دو کہ بھائی تو جھوٹا آدمی ہے، تو نے یہ غلط لکھا ہوا ہے. میں آپ کو ریزن دیتا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ تجھے بہت باتیں کرنے کا شوق ہے، تو وہاں جا، وہ تجھے ننگا کر دے گا، تیری شلوار اتار دے گا 1 منٹ کے اندر. یار کیا بدتمیزی، کیا بکواس، کیا کس دین کو چلا رہے ہیں یہ کہ میرے نبی کا دین تو نہیں ہے. خیر آپ سے تو یہ بات کرنا فضول ہے، کیونکہ آپ کو تو جو پڑھایا گیا ہے آپ نے تو وہی نا سنے سنائے پڑھے پڑھائے پہ آپ لوگ چل رہے ہیں. جو ان ذاکروں کو بیٹھے سن رہے ہیں یا اس طرح کے جو یہ فتنے، جو اللہ یاری جیسے فتنے ہیں، حسن اللہ یاری جیسے فتنے جو ہیں، جو ان کو سن رہے ہیں، تو پھر ان کا تو میرا جہاں تک خیال ہے، میں تو حیران ہوں کہ ان کا عقیدہ تو پھر لازمی سی بات ہے ویسا ہی ہوگا نا. کاش کہ ان کی کسی بات کو سنا بھی ہوتا. اب دیکھیں دلیل وہ دے رہا ہے قرآن کے اوپر، اپنی بکس کو ایز اے دلیل دے رہا ہے کہ یہ بکس جو ہیں صحیح ہیں، اس میں صحیح لکھا ہوا ہے، قرآن جو ہے اس میں سے آیات غائب ہیں. یار تمہیں کس نے بتایا؟ وہاں کیمرہ لگا ہوا تھا، وہاں ویڈیو تھی، تم وہاں موجود تھے. ایک تو اس کی بات کر لیں، دوسرا اس کی بات کر لیں. اس نے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت علیہ السلام کو خدا کے برابری کھڑا کر دیا، خدا ہی بنا دیا، نعوذ باللہ. وہی سبائیت، وہی یہودیت، جو میں کہتا ہوں یقین کریں کہ سینٹ پال نے بھی یہی کیا تھا، عیسائی مذہب کو اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور عبداللہ ابن سبا نے بھی، ہمارے جو چھرے گھونپے ہیں نا، یقین کریں اب سامنے آتا تو دکھ ہوتا، اور لوگوں کی واہ واہ ہوتی، اور لوگوں کی نیچے ان پہ ترس بھی آتا ہے، سمجھ بھی نہیں آتا کہ ان کو کیسے سمجھاؤں. اتنے واضح الفاظ میں بھی نہیں سمجھا پا رہا. اگر ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تو میرے تو سمجھ سے باہر ہے. تو ایسا چھرا گھونپا ہے کہ امت کو مطلب ایسے فرقے میں بانٹ دیا ہے، جو کہ میرے حساب سے اگر مرزئی کو آپ کافر کہتے ہیں تو یہ بات کرنے کے بعد کہ اگر خدا کا اوتار حضرت علی نعوذ باللہ معاذ اللہ ہیں تو یہ بھی پھر کافر ہی ہوئے نا، یہ مسلمان تو نہیں ہیں. حسن اللہ یاری بیٹھ کے وہاں جو باتیں کرتا ہے، یا یہ آصف رضا الوی جو باتیں کر رہا ہے، تو یہ مسلمانوں والی باتیں تو نہیں، یہ تو کافروں والی باتیں ہیں نا. تو کہانی تو پھر وہیں پہنچ گئی.
آپ میں اور کافروں میں فرق تو کوئی نہیں رہ گیا، آپ بھی کافر ہو، آپ پھر قرآن کا انکار کر کے ویسے کافر ہو گئے، اپنی مرضی کے مطلب نکال لیے۔ تو یہ میرے سامنے ایک ویڈیو گزری تھی، میں نے کہا یہ بھی آپ تک پہنچا دوں۔ تو اب دیکھیں، میں سیدھا چیلنج دوں، میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، الحمدللہ میں ایک نظریاتی مسلم ہوں، ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عز و جل اللہ کی مدد سے اب میں پہلے کودنا نہیں چاہتا تھا، اب کود پڑا ہوں نا، اب میں تم لوگوں کا اصلی چہرہ دکھا کے ہٹوں گا، ٹھیک ہے نا، کہ تم لوگ واقعی ہی میں سبائیت کی پیداوار ہو، تم لوگ واقعی ہی میں یہودیوں کی پیداوار ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔